है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम बातों से खुशबू आए में मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर हुसैन मुस्तफ़ी और आप देख रहे हैं आवाज़ सिटी 49 न्यूज़। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम बातों से खुशबू आए में हमारा मौजू है अक़वाम का अरूज व ज़वाल, यानी कि कोई भी कौम जब तरक्की करती है तो उसकी क्या वजूहात होती हैं, और अगर एक कौम ज़वाल पज़ीर होती है तो उसकी क्या वजूहात होती हैं। आज इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सरदार मोहम्मद अली कमर डोगर साहिब, सदर मुस्तफ़ाई तहरीक लाहौर डिवीज़न, और उनके साथ साथ हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद ताहिर मंजूर मुर्तज़ाई साहिब। मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं सरदार मोहम्मद अली कमर डोगर साहब से सवाल करूँगा कि सर, आप बताएं कि तारीख़ी आईने में वजाहत करें कि कौमें कैसे अरूज पाती हैं और माजी में जिन कौमों ने अरूज हासिल किया उनके क्या असबाब थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें अपने स्टूडियो में दावत दी। तो मौलवी साहब, मसला ये है कि जब कोई कौम अरूज हासिल करती है उसके पीछे उसकी मेहनत शाका जो है वो मौजूद होती है जी जी। और उसके अलावा वो अपना नजरिया हयात जो है, जैसा कि हमारा नजरिया हयात इस्लाम है, वो अपने नजरिया हयात से जुड़ी रहती है और उस पर इस्तेहकाम करती है जी जी। और फिर इसके अलावा दूसरी बात यह है कि उस कौम के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सही है। नजरिया हयात के साथ साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक अगर नहीं होगा तो वो मुंतशिर हो जाएंगे। जी जी। तो इत्तेहाद और इत्तेफाक जो है वो उनको उरूज हासिल करता है। और तीसरी बात जो है वो तालीम और तरबियत है जी जी। कि उस कौम के नौजवानों को तालीम भी दी जाए और तरबियत भी। सिर्फ तालीम जरूरी नहीं है, जी जी। तालीम के साथ साथ तरबियत भी जरूरी है, बिल्कुल सही है। क्योंकि तरबियत ही जो है वो किसी कौम को नहज तक पहुंचाती है। बिल्कुल सही है। इसके अलावा उनके अंदर एक दूसरे के साथ इजहार और कुर्बानी का जज्बा भी होना चाहिए। जी जी। वो एक दूसरे के लिए इजहार कर सकें, एक दूसरे के लिए अपने अनाओं की, अपने मालो असबाब की कुर्बानी भी दे सकें। बिल्कुल सही है। तो फिर उस कौम को अरूज की तरफ ले जाने से, अरूज की तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही है। फिर मौजूदा दौर के एतबार से ये है कि तहकीक व तहरीर ये जरूरी है कि उनके अंदर मुहक्किक पैदा किए जाएं जी जी। और उनके अंदर लिखारी पैदा किए जाएं जी। जो उनको उनका माजी याद दिलाएं, जो उनके उरूज की दास्तान उनको सुनाएं। तो ये भी जरूरी है। और फिर इसके साथ साथ दफाई इस्तेहकाम होना चाहिए जी जी। कि उनका दफा जो है वो मजबूत हो, बिल्कुल सही कि है। दूसरी गैर अक़वाम जब उन पर हमलावर हों तो वो उनका डटकर मुकाबला कर सकें बिल्कुल सही है। और अपनी जमीन का, अपने नजरियात का दफा कर सकें। बिल्कुल सही है। और ज़राए अबलाग मौजूदा दौर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि ज़राए अबलाग को मजबूत किया जाए जी। और ज़राए अबलाग के जरिए जो है उनकी जो तारीख है, उनका जो माजी शानदार, वो महफूज रखा जाए, वो उनके सामने रखा जाए, तो वो भी कौमें अरूज पाती हैं। माजी में हम जब देखते हैं तो कौमों ने तहकीक व तहरीर और तालीम के जरिए और अपने दफाई निज़ाम को मजबूत बना के अपने नजरिया हयात से मुंसलिक होकर और इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करके, इशारा कुर्बानी के जज्बात पैदा करके ही अरूज हासिल किया है। बिल्कुल सही। अच्छा, अल्लामा ताहिर मंजूर मुर्तज़ाई से मैं आपसे सवाल करूँगा कि किसी भी कौम के लिए असबाब ज़वाल क्या है, यानी कि कौम पहले तरक्की कर रही होती है लेकिन ज़वाल की तरफ चली जाती है, उसके क्या मतलब असबाब हो सकते हैं कि वो ज़वाल की तरफ क्यों जाती है? इस हवाले से आप रहनुमाई फरमाइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर हुसैन मुस्तफ़ी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, शुक्रगुजार हूँ कि हमें दोबारा फिर एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपने जमा किया। और इस मामले में बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि उरूज और तरक्की तो हम चाहते हैं और उसके लिए कोशां भी हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके साथ साथ जब तक हम ज़वाल के
اسباب سے زوال کی نشانیوں اور علامتوں سے آگاہ نہیں ہوں گے یا زوال پیدا کرنے والی اشیاء سے ہم بچیں گے نہیں، تب تک ہماری ترقی بھی ممکن نہیں ہوگی۔ دیکھیں زوال جب بھی کسی قوم پر آتا ہے، اگر ہم مجموعی طور پر تمام اقوام کی بات کریں یا بالخصوص امت مسلمہ کی اس میں بات کریں، اور میرا خیال ہے ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم امت مسلمہ کے زوال اور عروج پر زیادہ بات کریں، تو دیکھیں من حیث القوم ہماری سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو فکری غلامی سے آزاد کریں۔ جب تک ہم فکری طور پر غلام رہیں گے، اور بہت سارے اسباب ہیں لیکن ان میں مجھے یہ بڑا اہم اور بڑا ضروری لگتا ہے، اور آج کے زمانے میں بالخصوص ہمارے نوجوان احباب کے لیے یہ بڑا ضروری ہے ان تک یہ پیغام، یہ میسج جانا کہ جب تک ہم فکری غلامی سے آزاد نہیں ہوتے اس وقت تک ہم کبھی بھی عروج حاصل نہیں کر سکتے۔ فکری غلامی ہمیں زوال کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اب فکری غلامی کیا ہے؟ فکری غلامی کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پہ کہ 1947 میں پاکستان بنا، انگریز یہاں سے چلے گئے، ہم ایک آزاد مملکت لے کر یہاں بیٹھ گئے اور خوش ہو گئے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں اور ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کر چکے ہیں، اور اس پہ ہم بڑی لمبی چوڑی داستانیں بھی سناتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یوں قربانیاں دیں اور اس طرح قربانیاں پیش کی اور سب معاملات ہوئے، لیکن ہم نے گردنیں تو چھڑا لیں انگریزوں سے، لیکن ہم ابھی تک صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہیں، اور اس وقت تک صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہوں گے جب تک اپنا ذہن اور اپنی فکر بھی انگریزوں سے نہ چھڑائیں گے۔ ہمارے افکار، ہمارے نظریات، آپ ایک یونیورسٹی سے لے کر آپ ایک محلے میں چائے کے ڈھابے تک آپ غور کر لیں، آپ کو ہر جگہ پر مفکر مدبر وہاں پر ملیں گے، اور ان کے آپ تبصرے دیکھ لیں تو وہ کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی حوالے سے وہ مغرب کے دل دادا آپ کو نظر آئیں گے۔ ہر آدمی اپنے زاویے یا اپنے دائرہ کار کے حساب سے سب سے پہلے ہمیں فکری غلامی سے آزاد ہونا ہے۔ وہ فکر جو ہمارے ذہنوں پر چھا گئی، اور اس کی کئی شاخیں ہیں، اس کی کئی کہہ دیں کہ برانچیں بنتی ہیں۔ مثلا اس میں سب سے بڑا مسئلہ ایک مسئلہ تعلیم ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ صاحب اگر آپ نے نوکری کرنی ہے، اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے، اگر آپ نے معاشرے میں فائنینشلی اسٹرانگ ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو اسکول پڑھنا پڑے گا۔ اسکول میں آپ کو وہ تعلیم دی جائے گی کہ جس سے آپ کو اچھی نوکری ملے گی اور آپ اچھی پوسٹ پر جائیں گے اور پیسہ کمائیں گے۔ اور دوسری طرف ہمارے اندر یہ بات پیدا کر دی گئی ہے کہ صاحب اگر آپ نے بس درویشی والی اور مسکینی والی زندگی گزارنی ہے تو آپ مدارس کی طرف چلے جائیں، آپ بچے کو عالم بنا لیں، حافظ بنا لیں، تو پھر وہ تو یہ جو دوہرا تعلیمی نظام ہے، اس تعلیمی نظام نے بھی ہمیں فکری غلام کر دیا ہے، فکری غلام کر دیا ہے کہ ہمارے انگریز کے آنے سے پہلے آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، سردار صاحب فرما رہے تھے کہ جب تک ہمیں تاریخ کا پتہ نہیں ہوگا تب تک ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ آپ تاریخ پہ چھوٹا کے دیکھیں، انگریز کے ایسٹ انڈیا کمپنی ادھر بر صغیر میں بنانے سے پہلے کہاں یہ دوہرا تعلیمی نظام تھا؟ تو یہ انگریز کی ایک پیداوار ہے اور پیدا کردہ یہ ایک بیماری ہے جو ہمارے ذہنوں میں آ گئی کہ یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، آپ سیاست کو اور دین کو دیکھ لیں، اس اعتبار سے بھی یہ بھی فکری غلامی کی ایک علامت ہے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ سیاست ایک الگ چیز ہے اور دین ایک الگ چیز ہے، حالانکہ اقبال نے بڑا واضح لکھا اور دونوں پہ لکھا کہ، اور اقبال نے کہا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اور جو ہماری دوسری تعلیم ہے اور دوسرے جو ہماری فکری غلامی جو ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے یا ہم نے خود اس کو قبول کر لیا ہے یا ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، تو اقبال نے کہا کہ ملا یہ سمجھتا، ملا کو اجازت ہے جو ہند میں سجدے کی، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ تو یہ جب تک ہم اپنی فکری غلامی سے نہیں نکلیں گے تب تک ہم معاشرتی طور پر
ہر اعتبار سے ہی ہم روح بزوال رہیں گے، زوال پذیر ہوتے رہیں گے، اور بہت سارے اسباب ہیں لیکن ہمارا وقت خیر مختصر ہوتا ہے، اس لیے یہ ایک بڑا اہم سبب تھا زوال کا کہ ہم فکری غلام ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فکری غلامی سے نجات عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے، ایک بریک کے بعد ہم ملتے ہیں دوبارہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھ لیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیوو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز ڈائیوو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ اشاروں کو اور مقطع سماعت فرمائیں کہ نسبت ہے مجھے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ناظرین، بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک قوم کس طرح عروج پاتی ہے، اور جب عروج پر ہوتی ہے تو زوال کے کیا اسباب ہوتے ہیں، یہ ہم نے سوال کیے تھے علامہ صاحب سے اور سردار محمد علی قمر ڈوگر صاحب سے۔ اب میں سردار محمد علی قمر ڈوگر صاحب سے سوال کروں گا کہ سر آپ بتائیں کہ امت مسلمہ کو اس زوال سے نکلنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے جو امت مسلمہ کو پھر عروج کی طرف لے جائے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں امت مسلمہ جو ہے واقعی زوال کی طرف جا رہی ہے، جی جی، اور یہ ایک محنت طالب کام ہے کہ ہمیں اس زوال سے کیسے نکلنا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی نشات ثانیہ ہونی چاہیے، تو یہ نشات ثانیہ نہیں ہے۔ نشات ثانیہ اسلام کی ہو چکی ہے سلطنت عثمانیہ کے عروج سے، کیونکہ اس سے پہلے ہماری خلافت ختم کر دی گئی، ہمارے علماء کو شہید کر دیا گیا، اور آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کو ان کے بیٹوں کے سمیت شہید کر دیا، لاکھوں لوگوں کو طے کیا اور بغداد کو تباہ کر دیا گیا، تو ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ پھر عثمانیوں نے جو ہے وہ عروج دیا سلطنت عثمانیہ کے نام سے اسلام کو، اور انہوں نے امت مسلمہ کو ایک مرکز پر اکٹھا کیا۔ بالکل صحیح ہے۔ اب ہماری نشات ثالثہ ہونی ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اتحاد امت پیدا کریں۔ جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کے درمیان بھی اتحاد ہونا چاہیے، اور ہر ملک کے اندر بھی اتحاد و اتفاق پیدا ہونا چاہیے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس کا داعی بننا ہے۔ جب ہم نیکیوں کو روج دیں گے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو آٹومیٹکلی ہم عروج کی طرف جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے حوالے سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ میڈیا کا دور ہے، ہمیں میڈیا کو ایک درست سمت میں لے کے جانا ہے، میڈیا کا قبلہ درست رکھنا ہے، اور اس میں ہمیں اسلامی پروگرام اور ہماری تاریخی جو ہمارا ماضی ہے اس کے پروگرام دکھانے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم اور صحت پر ہمیں خصوصی توجہ دینی ہوگی، اور انصاف اور قانون کا بول بالا کرنا ہوگا۔ انصاف اور قانون کا جب بول بالا ہم کریں گے تو آٹومیٹکلی ہم عروج حاصل کریں گے، اور پھر قوت برداشت اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ قوت برداشت کے حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ایک کافر کے سینے پر چڑھے ہوئے اس کو قتل کرنے کے لیے، اور وہ آپ کے چہرہ انور پر تھوک دیتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو دیکھیں وہ کیسا برداشت کا مادہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد صاحب کی وفات ہو گئی، تو بغداد میں ان کا ایک ناقد تھا جو ان کو تنگ کیا کرتا تھا، تو آپ بازار سے جا رہے تھے اپنے تلامذہ کے ساتھ، تو اس نے راستے میں آپ کو روک لیا اور یہ کہا کہ اے ابو حنیفہ سنا ہے تیرے والد کی وفات ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ اے ابو حنیفہ اب تو تیری والدہ بیوہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا تو کیا پھر اس کا نکاح تو مجھ سے کر دے؟ تو آپ نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ میری والدہ عاقلہ و بالغہ ہے، اور ابھی وہ عدت کے ایام میں ہے،
تو انہی ایام میں اسے بات کرتا ہوں، اگر وہ رضامند ہوئی تو عدت کے بعد میں اس کا نکاح تم سے کر دوں گا، آپ آگے تشریف لے گئے۔ شاگردوں نے کہا کہ حضور آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اس کو سبق سکھائیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، آ جاؤ۔ ابھی آپ اپنے گھر نہیں پہنچے تو پیچھے سے پتا چلا کہ وہ شخص گرا ہے اور گر کے مر گیا، اور لوگوں نے کہا کہ ابو حنیفہ کے صبر نے اور قوت برداشت نے اس کو مار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں صالح قیادت کا انتخاب کرنا ہوگا اپنے ملک کے لیے، اور دوبارہ ہمیں اجتہاد کی طرف جانا ہوگا اور تحقیق کی طرف جانا ہوگا جو ہمارا خاصہ رہا ہے، اور سائنس میں ہمیں سبق حاصل کرنا ہوگی، تو پھر ہم امت مسلمہ کو اس عروج زوال سے نکال کے عروج کی طرف لا سکتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب آپ بتائیں کہ موجودہ دور میں جو امت مسلمہ ہے یہ زوال کی طرف جا رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب اس دور میں یہ حقیقت ہے کہ مجموعی طور پر امت مسلمہ روبہ زوال ہے، زوال کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اس کے پیچھے خرابیاں کیا ہیں، وہ سردار صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو بیان کیا اور واضح کیا ہے کہ جب تک ہم اخلاقی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے اندر انصاف کا جو ترازو ہے وہ امیر اور غریب کے لیے برابر نہیں ہوگا، تب تک ان برائیوں سے یا اس تنزلی سے ہم ترقی کی طرف نہیں آ سکتے۔ بالکل صحیح۔ اب رہی بات یہ کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، تو اس میں دیکھیں بڑا سادہ سا اس کا جواب ہے کہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، مجموعی طور پر یا مطلقاً ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہر کوئی اپنے دائرہ کار میں، ہر کوئی اپنے کرائیٹیریے میں اس چیز کا جواب دے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی اس کی ذمہ داریوں کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا، باز گشت ہوگی اس سے۔ آپ دیکھ لیں، اب آپ اس کو اگر الگ الگ کر کے دیکھیں تو اس میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ بھی اس میں ملوث ہیں، یا وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنے قوانین کے نفاذ میں کوتاہی برتتے ہیں، اسی وجہ سے معاشرے کے اندر برائی کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ ایک پولیس والا ہے، وہ اگر کسی امیر کے ساتھ اور غریب کے ساتھ غیر امتیازی سلوک کرے گا تو ظاہر بات ہے پھر معاشرے کے اندر برائی ختم نہیں ہو سکے گی، اور جب برائی ختم نہیں ہوگی تو پھر معاشرہ ترقی نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے منصفین، ہماری عدلیہ، وہ بھی اس کی ذمہ دار ہے کہ اگر وہ انصاف قائم نہیں کر پا رہی تو یقیناً معاشرے کی برائیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اس میں برابر کے ذمہ دار میں اساتذہ کرام کو بھی کہوں گا۔ اب اساتذہ کی بڑی لمبی چوڑی وضاحت ہے کہ اس میں اساتذہ میں صرف اسکول ٹیچر نہیں بلکہ اساتذہ میں سب سے پہلے ماں باپ بھی آتے ہیں، اساتذہ میں پھر اسکول کے استاد آتے ہیں، اساتذہ میں مدارس کے استاد آتے ہیں، اساتذہ میں ہمارے خطباء اور علماء بھی آتے ہیں، اور اساتذہ میں ہمارے پیرانے گرامی بھی آتے ہیں۔ یہ سب لوگ جو ہیں وہ استاد کے دائرے میں آتے ہیں، تو اس میں ہمارے اساتذہ بھی بڑے اس کے ذمہ دار ہیں، ہماری تنزلی کے اور ہماری زوال کے، کہ ہم بچوں کو سکولز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر مغرب کے سبز باغ دکھانے چھوڑیں۔ ہم بچوں کی تربیت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مضامین شامل کریں۔ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کسی مغرب کی، کسی انگریز عورت اور خاتون کی مثال دے کر نہیں، بلکہ اپنی بیٹیوں کی، بچیوں کی تربیت ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی مثال کے ساتھ کریں۔ ہم اپنی بچیوں کی تربیت، خواتین کی تربیت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ایک اگر بیوی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ایک بیوی کے لیے
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ملتی جو کہ اس کے اخلاق اور اس کی کردار سازی کے لیے. تو اس لیے اس میں علماء کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ معاشرے کو اپنی حقیقت کی طرف لے کر آئیں اور اپنی اناؤں اور اپنی ذاتی مخالفتوں اور اپنے دیگر جو نفرت انگیز مواد ہے ان سے بچا کر وہ انہیں اسلام کی اصل کی طرف لے کر آئیں، اسلام کی روح کی طرف لے کر آئیں. اور انشاءاللہ اگر ایسا ہو تو یقیناً معاشرے کے اندر ایک برائی کا خاتمہ ہوگا اور ہمارا معاشرہ عروج کی طرف جائے گا انشاءاللہ. اچھا سردار ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ امت کے عروج اور ترقی کے لیے بطور عام شہری ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جی اس کے لیے تو ہمیں ایک تھنک ٹینک قائم کرنا ہوگا جی جی جو ہماری نظریاتی اساس کو کمزور نہ ہونے دے. جی جی وہ ہماری نظریاتی اساس کا محافظ ہو. جی جی اس کے علاوہ نصاب تعلیم جو ہے وہ ہمیں عصری اور دینی تقاضوں سے ہم آہنگ جو ہے وہ ہمیں تیار کرنا ہوگا جی جی تاکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ دین کی طرف بھی اتنا ہی راغب ہو اور دنیا کی طرف بھی اتنا ہی راغب ہو. جب تک ہم نصاب تعلیم کو جو ہے وہ صحیح سمت میں نہیں لاتے کہ ہمارا نصاب تعلیم اس وقت پورا معیار اس میں کہ ہم کالجز یونیورسٹیز میں اسکولوں میں کچھ اور پڑھا رہے ہیں، دینی مدارس میں کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے، تو ان کو یکجا کرنا چاہیے ہمیں کہ دینی مدارس میں بھی عصری تعلیم کا آغاز ہو اور اسکول جو ہیں وہاں بھی دینی تعلیم کا آغاز ہو. تو اس چیز کو جب ہم لے کے آگے بڑھیں گے تو میرے خیال میں یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں عملی نفاذ کی کوشش کرنی چاہیے اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی کہ ہمارا جو دین ہے جو ایک دین محکم ہے اور دین الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ودیت کیا گیا ہے، ہم اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کریں. تو اس کے علاوہ مراکز تحقیق ہمیں قائم کرنے ہوں گے تاکہ ہم اپنی نشاط ثانیہ جو ہے اور ہماری نشاط اولیٰ جو ہے اس کے مطابق تحقیق کر سکیں، اس تحقیق کو آگے لے کے ہم نشاط ثالثہ کا آغاز کر سکیں. اور پھر نوجوان نسل کے لیے ہمیں ایسی کتابیں جو ہے وہ چھاپنی ہوں گی جن میں ان کی تاریخ ہو، ان کا ماضی ہو، وہ شاندار ماضی ہو. اور پھر ٹی وی پہ ایسے ڈرامے ہمیں ہسٹوریکلی پیش کرنے ہیں، تاریخی ڈرامے پیش کرنے ہیں. آپ ابھی دیکھ رہے ہیں ترکی کی مثال آپ لے لیں، وہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنا سلجوقوں کا عروج دکھایا ہے، عثمانیوں کا عروج دکھایا ہے اور وہ چھا گئے ہیں. تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہندوستان میں ہماری تاریخ کیسی رہی اور یہ شاندار رہی ہے. بالکل. تو باقی بھی ہم چونکہ صرف پاکستان کی ہم بات نہیں کرتے، ہم پورے عالم اسلام کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے وہ عروج کے دور اپنی نوجوان نسل کے سامنے رکھنے چاہیے. ہمارا وہ جو عروج ہے وہ ہم جب ان کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی ایک اخلاقی تربیت کرنی جس سے ہم دور ہو چکے ہیں. ہم جھوٹ، فریب، دغا بازی اور ریاکاری ان سے ہمیں اپنے بچوں کو نکالنا ہے. جب ہم نکالیں گے ان سے تو ہم پھر عروج کی طرف جائیں گے. اور اپنے اندر مکالمے کا ماحول پیدا کرنا ہے، لڑائی جھگڑے کا نہیں. ہمارے اندر لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، ہم ایک دوسرے سے مکالمہ نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو دلیل نہیں دیتے، بلکہ اڑ جاتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی حقیقت ہے اور وہی سچ ہے، جبکہ اس کے اپوزٹ یہ چیز ہے، اس کے مخالف ہے کہ اگر ہم آپس میں تحقیق کو تدوین جو ہے اس کو لائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں اور دلیل سے بات سمجھائیں، تو میرے خیال میں ہم اپنی نوجوان نسل کو اس پٹری پہ دوبارہ چڑھا سکتے ہیں جس سے ہم اتر گئے ہیں. اور اجتہاد جو ہے یہ بڑا ضروری ہے اس دور میں. بالکل صحیح. اور ائمہ خطبہ جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مجتہد کا کردار ادا کریں، نہ کہ بس ایک روایتی مولوی کا کردار ادا کریں. وہ ایک مجتہد بنے اور مبلغ بنے اور اسلام کے جو سنہری اصول ہیں وہ ہمارے سامنے لائیں. اچھا، میں پروگرام کا آخری سوال علامہ طاہر منظور مفتاحی صاحب سے کروں گا بریک کے بعد. ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں، ایک بریک. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش بزنس 90
Zaki Brothers Daiwo Bus Service, Shehbaz Khan Road, Kashmir Chowk, Kasoor. इशारों को और मक्ता समात फरमाएं कि निस्बत है मुझे। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं अब अल्लामा ताहिर मंसूर मुर्तज़ा साहब आखिरी सवाल करूँगा कि अल्लामा साहब आप बताएं कि उम्मत की तरक्की के लिए उस्ताज़ किराम और उलमाए किराम को क्या किरदार अदा करना चाहिए? जी, ये बड़ी आपने हमारी दुखती रग पे हाथ रखा है कि उलमा को और असातिज़ा को क्या किरदार अदा करना चाहिए। इस हवाले से खैर पिछले सवाल में भी कुछ बात छिड़ी थी, लेकिन वो मैं यही समझता हूँ कि अधूरी रह गई। सबसे पहले देखें कि उलमा और असातिज़ा की जो जिम्मेदारी है, माशरे के अंदर हर फर्द वो उसका एक किरदार है, बिल्कुल सही है। वो किरदार बनाता है, वो किरदार लोगों के सामने पेश करता है। और लेकिन जो असातिज़ा हैं और जो उलमाए किराम हैं, इन्होंने अपना भी किरदार पेश करना है और इन्होंने लोगों की किरदार साजी भी करनी है। इन पर दोहरी जिम्मेदारी है कि ये खुद भी किरदार अपना पेश करेंगे और दूसरा किरदार साजी भी इनकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा ये जो शोबा है, बिलखुसूस असातिज़ा किराम वाला या उलमा वाला, ये जो शोबा है, इस पे हमें दूसरे शोबों से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, अब देखें ना कि एक माजूर बच्चा, वो ज़हनी या जिस्मानी किसी एतबार से भी माजूर है, जब हम ऐसा बच्चा किसी दीनी मदरसे के अंदर भेजेंगे और उसके बाद फिर हम ये तवक्को करें कि ये पढ़ के आएगा और पढ़ के आके ये मिंबर पर बैठकर कौम की रहनुमाई करेगा, तो मुझे आप बताएं, वो स्कूल से भागा हुआ बच्चा, वो हमारे माशरे का कम तर जो बच्चा है, जब उसको हम दीन के लिए पेश करेंगे और फिर कहेंगे ये हमारी किरदार साजी करेगा, ये हमारी दीनी रहनुमाई करेगा, तो साफ बात है कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें तवज्जो करनी है कि हम अच्छे बच्चों को, अच्छे लोगों को दीन की तरफ, तालीम की तरफ लेकर आएं, ताकि जब वो पढ़कर अपने मनासिब पर बैठेंगे, अपने मनसब संभालेंगे, तो फिर सही मानों में हमारी किरदार साजी भी कर सकेंगे। हमारी मसाजिद के अंदर आइमाए कराम की अपॉइंटमेंट का ना कोई माकूल तरीका है और ना उनकी डिसअपॉइंटमेंट का कोई माकूल तरीका है। और हम बेतुके से अंदाज में एक खतीब साहब को रखते हैं और बेतुके अंदाज में उनको हम निकाल देते हैं। तो आज तक किसी ने डिग्रियां चेक नहीं की, आज तक किसी ने CV तलब नहीं की, बस पूछा जाता है कहाँ से आए, वहाँ से, कहाँ से पढ़े हुए हैं जी, वहाँ से पढ़ा हूँ मैं, फलां मैंने कोर्सेज किए जी, आप एक तकरीर सुनाएं, उसके बाद हम फैसला करेंगे। तो फैसला करने वाले कौन लोग हैं? वो अवाम जिन्होंने खुद उनसे अपने मसाइल पूछने हैं, वो टेस्ट ले रहे हैं। तो ये हमारा तरीका कारी गलत है। सबसे पहले हम इस शोबे को सपोर्ट करें। इस शोबे में अच्छे घरों के लोग आते हुए डरते हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चे को अगर हम इस तरफ लेकर आएंगे तो वो उसका फ्यूचर क्या होगा, वो कैसे माशरे के साथ वो मिल सकेगा, या अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ, बरादरी के साथ कैसे वो कंधे से कंधा मिला के चल सकेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो हशर किया है इस शोबे के साथ, उस हशर को देखते हुए वो कहने के इस अंजाम से डरते हैं। तो सबसे पहले हम इस शोबे को सपोर्ट करें, इस शोबे को मजबूत करें और हर एतबार से इसको फैसिलिटेट करें, सहूलतें दें। उसके बाद फिर हम इनसे तवक्को करें कि ये हमारी किरदार साजी करेंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे, दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से, किसी भी एतबार से। लेकिन खैर ये कोई कायदा कुल्लिया नहीं है, बहुत से अहबाब ने ऐसा किया भी है, लेकिन उसके नताइज भी फिर कौम के सामने है। जो लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जो अपनी तबलीग और इस्लाम की इशाअत के हवाले से और इस्लाम की तरबियत लोगों तक पहुंचाने के हवाले से आज पूरी दुनिया में जिन अहबाब के नाम है, यकीनन वो अच्छे घरों से और अच्छा जहन और अच्छी तरबियत लेके निकले हुए लोग हैं। तो जब हम इसको अच्छी तरह फैसिलिटेट करेंगे तो यकीनन इसके नताइज अच्छे आएंगे। बाकी उलमा की जो जिम्मेदारियाँ बनती हैं, वो जिम्मेदारियाँ अपनी जगह पर बरकरार हैं, इन्हें किरदार साजी करनी है। लेकिन आज के माशरे में जो किरदार साजी नहीं हो रही, उसकी भी वजह मैंने आपके सामने अर्ज कर दी कि उसकी बड़ी वजह वो भी हम खुद हैं। हमने मिलजुल कर इस माशरे को खूबसूरत बनाना है।
हमने हर आदमी अपने अपने एतबार से अपने दायरा कार में रहता हुआ हर आदमी किरदार अदा करे, ताकि हम इस माहौल को, इस अपने मुल्क को, अपनी उम्मत को, इस कौम को हम एक खूबसूरत नुमाया कौम और काबिल तकलीद कौम बना सकें। आज बड़े यकीन कीजिए बड़ा दुख होता है कि एक फट्टे पे बैठा हुआ चौक में बंदा, वो भी चाय की चुस्की के साथ ये बातें करता है कि जी हमारे यहाँ आप अमेरिका में जाएं, वहाँ कोई कागज़ नहीं सड़क पे फेंकता, तो आप जनाब वहाँ जाएं, बिल्ली गुजरे तो गाड़ी रोक ली जाती है। तो अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। इसकी वजह, हालांकि ये सब जानवरों से मोहब्बत करना और ये सफाई सुथराई, ये हमें किसने सिखाया है? ये सब सरकार अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं। तो ये हमारे अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कमी है इसकी, और ये हमें इनको अपने अपने दायरे में रहकर पूरा करना होगा, फिर ही एक पुरअमन और ख़ूबसूरत माशरा इंशाअल्लाह बनेगा। जी नाज़रीन किराम, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। नाज़रीन, एक बड़ी जो कमी है हमारे अंदर, आज हम चाहते हैं कि दूसरा बंदा तब्दील हो जाए। हर बंदा ये चाहता है कि ये सुधर जाए, मैं चाहता हूँ वो सुधर जाए, लेकिन मैं अपने आप को सुधारना नहीं चाहता। हर बंदे में ये कमी है कि हर बंदा चाहता है कि दूसरा बंदा सुधर जाए तो मुआशरा सुधर जाएगा। नहीं, अगर हम खुद को सुधारेंगे, खुद को तब्दील करेंगे, तो फिर ही हमारा मुआशरा तब्दील होगा और हमारा मुआशरा सही जो इस्लामी मुआशरा वो बनेगा। इसके लिए हमने अपने आप को तब्दील करना है। जिस तरह अल्लामा साहब अभी बता रहे थे कि गली में कागज़ नहीं कोई फेंकता, आज हम अपने घर का कूड़ा दूसरे के घर के सामने फेंक देते हैं। क्यों? हम खुद को साफ सुथरा रखना चाहते हैं और दूसरों का हमें कोई ख्याल नहीं है। इसी तरह दूसरा क्या करता है, वो उधर से उठाता है और हमारे घर के सामने फेंक देता है। अगर हम खुद को सफाई पसंद चाहते हैं कि हम साफ सुथरे रहें, तो हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। और हर बंदा अगर खुद को बदलने की कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह हमारा मुआशरा एक पुरअमन मुआशरा बन जाएगा और इंशाल्लाह हमारा जो मुआशरा है वो अरूज की तरफ और तरक्की की तरफ जाएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम एक नात सुनेंगे। हमारे साथ बहुत प्यारे सना खान मौजूद हैं, मोहम्मद ज़मान साहिब। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश 94659990। ज़की ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, अब हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे मोहम्मद ज़मान से। जी ज़मान भाई, आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाए, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम क्यों मेरे पास आए, गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए। और मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाज़ार में, मैं ये कैसे मान जाऊं
حال دل کس کو سنائیں کہہ رہا ہے آپ کا لب تفہیم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا لب تفہیم آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں. ماشاءاللہ بہت خوب بہت زبردست ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا رہے تھے محمد زمان صاحب. ناظرین کرام یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے اگلے پیر کو ایک نئے ٹاپک پہ بات کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس